الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں۔ اور رمضان کا یہ آخر عشرہ ہے، 3 عشرے ہیں رمضان کے۔ حدیث میں کہا گیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ تو یہ 3 عشرے ہیں، جس میں پہلا بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا اور تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس اخیر عشرے میں رحمت اور مغفرت نہیں ہوگی، صرف جہنم سے چھٹکارا ہی ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ لیکن اس عشرے میں بھی اللہ کی رحمتیں ویسی برس رہی ہیں جیسی پہلے عشرے میں تھی، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کے خزانے ویسے لٹائے جا رہے ہیں جیسے دوسرے عشرے میں تھے۔ رمضان کا ہر دن اور رمضان کی ہر گھڑی یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کو، مغفرتوں کو اور جہنم سے چھٹکاروں کو لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس لیے رمضان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی قیمتی ہے۔ اس کے وقت کو ضائع کرنا اور یہی گزار دینا، یہ ہمارے لیے بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ بزرگوں، دیکھتے دیکھتے 2 عشرے سے زیادہ گزر چکے۔ اب یہ آخر عشرہ ہے جس میں شب قدر کی تلاش خاص طور سے کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ایک طاق رات تو چلی گئی، دوسری غالباً آج ہے۔ اس طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طاق راتیں ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس حدیث کو ذرا سمجھنا ہے. اس لیے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں. کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں. موبائل پر میسج دیکھ لیا اور سمجھ لیا، پڑھ لیا کہ آج تو لیلۃ القدر بس اسی مسجد کی اسی رات میں ہے، اس لیے چلو اب وہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص اس رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اب مفسرین محدثین من قام لیلۃ القدر کے تفسیر میں کیا کہتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. ایک تفسیر تو وہ ہے جو میں اپنے طور پر کر لوں، اپنا بیان کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ساری چیزوں کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس بھی کچھ علم ہے اور میں بھی کچھ صلاحیت رکھتا ہوں. کیا کرے، زمانہ شو روموں کا ہے. زمانہ جو ہے یہ شو روموں کا ہے. آدمی اپنے ہر مال کو ایسا سجانا چاہتا ہے کہ مارکیٹ میں میرا ہی مال نظر آئے. یہ ایک ماحول ہے دنیا کا، آپ سب جانتے ہیں. دنیا کا یہ ماحول بنا ہے اس وقت کہ اپنا مال مارکیٹ میں لانے کے لیے اس کو کیا کریں، اس کا ڈیکوریشن کرو، اس کو اچھا سجاؤ، مزین کرو. ایسی ہمارے لوگوں پر بھی اس کا بھوت سوار ہے کہ اپنے بیان کو ایسا سجاؤ، ایسا ڈیکوریشن دو، اپنی دعاؤں کو ایسا سجاؤ، ایسا ڈیکوریشن دو، اپنی تفسیروں کو ایسا سجاؤ، ایسا ڈیکوریشن دو کہ مارکیٹ میں صرف ہمارا ہی چلے. کیا کرے، ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے. گرمی کا موسم ہے سب کو گرمی لگ رہی، سردی کا موسم ہے تو سب کو سردی لگ رہی. ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو آدمی متاثر ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو قام لیلۃ القدر سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ چند عبادتوں کے ساتھ اس رات کو گزارا جائے، جس میں ذکر ہے، تلاوت ہے، اور خاص طور سے قامہ کا لفظ نماز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو کھڑا ہو. تو کھڑا ہونا تو عام طور پر نماز کے لیے ہوتا ہے. تو نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، اس میں اس رات کو گزارنا چاہیے. مختلف عبادتیں اس رات میں جمع کرنا چاہیے. ہمارے وہاں ایک چیز چل گئی، طاق راتوں میں دعائیں. بزرگوں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے
کہ خاص طور سے طاق راتوں میں دعاؤں کے لیے جمع ہو اور اس کے لیے دعائیں مانگی جائے. علماء کرام مفتیان اعظام اس کو بدعت کہتے ہیں. اگر ہم لوگوں نے آپ لوگوں کی رعایت میں اس کو شروع کر دیا، ہمارے یہاں بھی ہوتی تھی. ابھی 21 کو بھی ساتھی آئے کہا مول صاحب دعا کرو، اس لیے میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کی رعایت میں اگر ہم نے اس کام کو شروع کر دیا اور طاق راتوں میں اجتماعی دعائیں ہم نے کرنا شروع کر دی تو آنے والی نسل اس کو عبادت سمجھ کے کرے گی، جبکہ وہ عبادت نہیں ہے. تو وہ جو عبادت سمجھ کے کرے گی تو اس کا وبال ہمارے آپ پر آئے گا، اس لیے کہ ہم نے اس کا رخ ڈال دیا ہے. اب ہمارے علماء عوام کی رعایت میں کر لے رہے ہیں، لیکن یہ آج کرنا اچھا لگ رہا ہے. جب چند سال اس پر گزر جائیں گے تو پھر بعد والے یہ کہیں گے کہ بھائی پہلے واقع علماء کو سمجھتا نہیں تھا کہ آپ نئے علماء آ گئے. پہلے تو بڑے بڑے علماء نے، مفتیان کرام نے دعاؤں کا اہتمام کیا، باقاعدہ اس کے لیے میسج جاتے تھے اور دعاؤں میں چندے ہوتے تھے اور دعاؤں میں کھانا اور ناشتہ ہوا کرتا تھا. یہ سارا نظام تو پہلے سے چلا رہا ہے، اب تم کون ہوتے منع کرنے والے؟ تو بزرگوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. عبادت کرنے کا حکم ہے اس رات میں. اپنے طور پر، انفرادی طور پر دعا مانگو، ذکر کرو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، تلاوت کرو. آؤ اللہ کے گھر میں، رو رو اللہ کے سامنے رو، آنسو بہاؤ اللہ کے سامنے. خود سے نکلنا چاہیے، خود سے. دیکھو آپ کو ایک حدیث میں بتاؤں، اللہ کے نے فرمایا رونا نہ آئے تو بولو، ارے رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بناؤ. تو یہ کس کے لیے ہے؟ دعا کروانے والے کے لیے ہے کہ دو دعا مانگ رہا اس کے لیے؟ بولو. آج کل تو دعا کروانے والا زبردستی رلاتا لوگوں کو. رو، جیسے پہلے وہ مرثیہ خاں ہوتے تھے نا کسی کی میت پر، ابھی بھی ہوتا ہے. گھر والے خاموش رہتے، انتقال ہوا گھر والے خاموش رہتے، باہر والی کوئی آ جاتی اور وہ جو شروع کرتی، ایما تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، فلاں تھا، یوں تھا، تیوں تھا، تو نہیں رونے والا بھی رو دیتا. آج کل دعاؤں میں ایسی ہوتا، زبردستی رلایا جاتا لوگوں. ہم بھی اس میں شامل ہیں، میں کوئی الگ سے نہیں ہوں. تو یہ حکم نہیں ہے کہ دعا کراؤ اور دعا کرانے میں لوگوں کو رونا نہ آئے تو زبردستی رونے لگاؤ. یہ نہیں حدیث میں. اس میں یہ ہے کہ تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے اور تجھے رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے. وہ ذات ایسی رحیم و کریم ہے کہ اصل پر کیا، نقل پر بھی دنیا میں بچے پاس ہو جاتے ہیں، وہ بھی پاس کر دیتا ہے. تو یہ جو رواج اپنے یہاں بن رہا ہے بزرگوں، طاق راتوں میں دعاؤں کا اہتمام اور خاص طور سے دعاؤں کے لیے جمع ہونا اور اس کے مطالبے کرنا، اس کو بند کر دو، اس کو ختم کر دو. رمضان میں بہت ساری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں.
ان بے احتیاطیوں میں رمضان میں ایک چیز یہ بھی ہے. اسی طرح تاک راتوں میں کھانے بن رہے ہیں، دیگا کھنک رہے ہوں، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا سمجھ لیں. بہت ساری چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ 26 تاریخ کے بعد روزے رکھتے، 3 روزے. لیکن کیوں؟ بولے اللہ میاں نقطہ نماز ہے، 3 کو 30 کر دے گا. یعنی ایسا لگتا اللہ میاں نے سارا اپنا حساب کتاب اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ لے 3 ہے تو 30 کر لے یا 300 کر لے، تیرے ہاتھ میں نقطے لگانا. نہیں بولے رمضان کے روزے فرض ہے. ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے، زندگی بھر روزے رکھے تو اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتے. قضا بھلے ہی ہو جائے گی لیکن حقیقی اعتبار سے اس کا بدل نہیں ہو سکتا. اسی طرح رمضان میں لائٹنگ لگاتے لوگ، مساجد کو سجایا جاتا ہے. یہ ایصال ثواب نہیں ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا، گناہ ضرور ملے گا. جو کام جو عمل سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، اس کو کرنے والا دنیا کا بڑے سے بڑا قطب اور ابدال اور ولی کیوں نہ ہو، وہ بھی کرے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا. سنت اور شریعت کے خلاف اگر کوئی عمل کرتا ہے تو عمل کرنے والا چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور کتنی اعلیٰ خاندان کا کیوں نہ ہو. آج کل یہ بھی چل رہی، خاندان، اونچا خاندان، اعلیٰ خاندان، بڑے حسب نسب والے، بڑے اونچے خاندان کے ہیں. سارے عرب تو سارے صحابہ کی خاندان کے ہیں، کہاں چلے گئے؟ یہ بھی ایک چیز چل جاتی ہے ہمارا. نہیں، ارے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، اونچے خاندان کے، کوئی حضرت عثمان کے خاندان کا، کوئی حضرت علی کے خاندان کا، کوئی حضرت ابوبکر کے خاندان کا، کوئی حضرت عمر کے خاندان کا. تو خاندان اس کے لیے تھوڑے بنایا تھا اللہ میاں نے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے کہ تم آپس میں پہچان سکو. یہ پٹھان برادری کا ہے، یہ منصوری برادری کا ہے، یہ شیخ برادری کا ہے، یہ سید برادری کا ہے. آدمی کی اپنی گمراہی، یہ اصول ہے، سمجھ لو اس کو. کسی آدمی کی اس کی اپنی گمراہی اس کے خاندان کے اونچے ہونے کی وجہ سے اس کی گمراہی کا وبال ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ازواج مطہرات کے تعلق سے کہا تھا. ازواج مطہرات وہ جس کو قرآن نے ساری امتوں کی مائیں کہا ہے، ساری امتوں کی مائیں. اللہ کے نبی کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ سارے نبیوں کی مائیں ہیں. اللہ نے ان سے کہا تھا اگر تم نے بھی برا کام کیا تو ہم تمہیں سنگل نہیں ڈبل عذاب دیں گے. کون حافظ ہے؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ، ہے کوئی حافظ؟ آیت مجھے یاد نہیں، میں نوٹ بھی کرا تھا بھول گیا. 24 پارے کی آیت ہے تقریباً، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں ازواج مطہرات سے کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی، فحش کیا، برائی کی تو ہم تمہیں دوہرا عذاب دیں گے. گمراہی کسی کی بھی ہو گمراہی ہے، بے حیائی کسی سے بھی ہو بے حیائی ہے،
گناہ کسی سے بھی ہو گناہ ہے، کرنے والے کی وجہ سے گناہ کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی، اور کرنے والے کی وجہ سے گمراہی ہدایت کی طرف نہیں بدلتی۔ تو بزرگوں، یہ رمضان کا آخر عشرہ، اس کی طاق راتوں میں جو تماشے ہو رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس تماشوں پر کنٹرول کریں اور اس کو ختم کریں۔ بیجا مطالبات ہمارے طرف سے بھی ہوتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ بھائی اب سبھی بول رہے تو کر لو نا، لیکن وہ کرنے میں آئندہ کے لیے بڑے بڑے نقصانات ہیں، اس لیے اس چیز سے پرہیز کریں۔ دوسری چیز، رمضان کے اندر بے حیائی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور سے اخیر عشرہ، سارے مارکیٹوں میں ہماری مائیں بہنیں نظر آتی ہے۔ اس پر ہمارا کنٹرول پورا ختم ہو چکا ہے۔ ایک ہجوم، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے۔ جو مسلمانوں کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے تھی، وہ واہی تباہی میں گزر رہی ہے۔ بزرگوں، مارکیٹیں پاک دامنی کی جگہ نہیں ہے، یہ عفت و پاک دامنی کی جگہ نہیں ہے۔ سوچو ذرا کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ کتنی مسلم نوجوان بچیاں ہیں جو غیروں کے جال میں پھنس رہی ہے اور اپنی دنیا بھی برباد کر رہی ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہی ہے۔ ابھی چند دن سے میسج آ رہے میرے موبائل پر آئے، تعلقات والے ایک دو ساتھی بمبئی کے، باقاعدہ انہوں نے پتے بھیجے کہ یہ بھوت سوار ہے ہمارے دل و دماغوں پر کہ لڑکوں کے تعلق سے تو کم، لڑکیوں کے تعلق سے زیادہ ہی بھوت سوار ہو گئے۔ اس لیے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ یہ حالات آپ حضرات کی بھی سامنے ہیں، اس پر سوچو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی جو راتیں ہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کی راتیں کہاں جا رہی ہے؟ ایک مرتبہ جو چیزوں کے حصول کرنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، 10 مرتبہ بازار جایا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم ساتھ میں چلے جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن آپ ساتھ میں جاؤ۔ اب تو یہ اس طرح کی باتیں یہ لگتی ہے کہ پرانی باتیں ہیں، یہ نئے زمانے کی باتیں نہیں ہیں۔
لیکن بزرگوں، ہماری عافیت، ہماری حفاظت اسی دین میں ہے جس دین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سادگی ہے، شو نہیں ہے، ڈیکوریشن نہیں ہے، شوشہ نہیں ہے، سادگی ہے. اس لیے ہمارے دین کے ہر کام میں سادگی ہے، شو نہیں ہے. اسی لیے ریا سے، دکھلاوے سے منع کیا شریعت نے کہ شو کر کے مت دو. اس لیے بزرگوں، یہ اخیر عشرے کی چند راتیں اور چند دن باقی ہے. ان راتوں کو، ان دنوں کو اللہ کے سامنے رونے دھونے کے ساتھ گزار دو. اکیلے میں رو، عادت بناؤ اللہ کے سامنے رونے کی. رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بناؤ، لیکن مانگنے کی عادت ڈالو اللہ سے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں. اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھ سے مانگتا نہیں. سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رحمت کے خزانے اس کے پاس، غضب کے خزانے اس کے پاس، جنت اس کے پاس، جہنم اس کے پاس، زمین و آسمان ساری چیزیں اس کے پاس. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اللہ کہہ رہے اے انسانوں، اے جناتوں، میری حکومت سے باہر جانا چاہتے ہیں تو جاؤ، دیکھو تو صحیح جا سکتے کیا تم؟ کوئی نہیں جا سکتا. جب ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی ہم اس کے محتاج ہیں تو اس سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی. آپ کی ایک عادت ہمیشہ کا ایک معمول تھا آپ کا. آپ کی انفرادی نمازیں لمبی، اجتماعی نمازیں مختصر. انفرادی نمازیں اتنی لمبی کہ پیروں پر ورم آ جاتے، اور اجتماعی نمازیں آپ کی مختصر. بچوں کے رونے کا آواز آ جاتا تو آپ اور نماز کو مختصر کر دیتے. آپ کی انفرادی دعائیں لمبی، آپ کا انفرادی رکوع لمبا، آپ کا انفرادی سجدہ لمبا، آپ کی انفرادی دعائیں لمبی، آپ کے انفرادی اعمال بڑے کہ فاقہ ہے، صبح بھی نہیں ملا، شام بھی نہیں ملا، دوسرے دن بھی نہیں ملا، اور دوسروں کے لیے ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، کھلاؤ، یہ کرو. دوسروں کے لیے سہولتیں، اپنے لیے تکلیفیں. اجتماعی عبادتیں مختصر، انفرادی عبادتیں لمبی. اب الٹا ہو گیا. اجتماعی دعا لمبی، مختصر ہوگی تو بولے یار کتنی دعا مختصر کر، دعا بھی نہیں آتی ان کو. اجتماعی نماز اللہ اکبر، سارے مد، سارے گنے، سارے اخفاء، اظہار، ادغام، سارے کے سارے اس میں پورے ہو جاتے. اور انفرادی نماز میں 4 رکعت، 4 منٹ میں 4 رکعت، دنا دن. ایک بگاڑا ہے، عجیب چیز ہوگی. اس لیے اپنی انفرادی عبادتیں لمبی ہو، اپنی انفرادی دعائیں لمبی ہو، خوب مانگو، جو مانگنا ہو مانگو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مانگنے پر تیرے کو سب دے دیتے، وہ دیکھتے کون سی چیز تیرے مناسب ہے، کون سی نہیں ہے.
بچہ تو ضد کرتا، سردی زکام ہو گئی، کھانسی خوب ہو گئی، آواز نہیں نکل رہا، بچہ ضد کرتا آئس کریم میں ہونا، تو ماں باپ دے دیتے کہ آئس کریم اس کو؟ یہ روتا منہ بناتا، نہیں دیتے، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے نقصان ہے۔ تو بندہ مانگتا ہے ایک چیز، اللہ نہیں دیتے، جانتے ہیں کہ اس کو نقصان ہے، اس کو پہلے سے سردی کھانسی زکام ہے۔ تو بزرگوں، آپس میں محبت، اخلاق، بھائی چارہ، یہ ہمارے سے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آخر عشرہ ہے، ہماری راتیں اور دنیں عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں گزرنا چاہیے۔ اور یہ رمضان پہلا روزہ کب سے شروع ہوا؟ کون سا دن تھا؟ جمعرات۔ رمضان شروع ہوا جمعہ سے، اور انشاءاللہ ختم بھی جمعہ ہی پر ہوگا۔ پہلا روزہ بھی جمعہ کا اور آخری روزہ بھی جمعہ کا۔ اس رمضان میں 5 جمعے آئیں گے۔ کتنے؟ یہ کون سا ہے؟ یہ چوتھا جمعہ ہے۔ جمعے کے تعلق سے وداعی جمعہ، اس کا بھی کہیں نہیں ملے گا، کوئی کتاب میں نہیں ملے گا، وہ تمہاری ہماری کتاب میں بھرے مل جائے گا، باقی اور کتاب میں نہیں ملے گا کہ جمعۃ الوداع کا بھی اہتمام ہو، ایسا کچھ نہیں۔ ہر جمعہ ہمارے لیے قابل ادب احترام ہے، لیکن یہ اس رمضان کا یہ خاص بات ہے کہ اس رمضان کا ابتدا بھی جمعہ سے ہو رہی ہے، پہلا روزہ بھی جمعہ کا، اور انشاءاللہ آخر روزہ بھی جمعہ کا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا